ایک وقت آتا ہے جب آپ چیزوں پہ رونا چھوڑ دیتے ہیں، حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں، خود کو سنبھال لیتے ہیں اور آپ کو صبر آ جاتا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمت والا ہے، لیکن کوئی بھی اس ہمت کے پیچھے کی کہانی نہیں پوچھتا کہ یہ ہمت کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ کسی کو بھی اس ہمت کے پیچھے چھپے درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ صبر سے پہلے کے آنسو کو کوئی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ ان کی نظر کی گہرائی اتنی نہیں ہوتی۔ ہر نظر آپ کی آنکھوں کے اندر نہیں جا سکتی، ہر آنکھیں نہیں پڑھ سکتی۔ وہ دیکھتے ہیں تو صرف وہی جو انہیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک باہمت ہنستا مسکراتا چہرہ کمزوری انسان کو وقتی توڑ دیتی ہے، لیکن مقرر وقت یہی کمزوری آپ کو ایک مضبوط انسان میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لیکن ہر چیز وقت مانگتی ہے۔ ناشکری کے بجائے اللہ کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بس آپ انتظار کیجیے، بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے زندگی بس وہی تک ہے جس کو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے، اور جو نہ ملے تو زندگی ختم۔ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئے۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا اللہ سے؟ کبھی تم دعا میں ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتے، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتے، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتے، کبھی صبر کے لیے دعا مانگتے۔ دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتے تھے۔ اللہ مل گیا، اللہ کی محبت مل گئی، وہ سب کچھ جو تم دعاؤں سے اللہ سے مانگتے تھے۔ ان دعاؤں کے بدلے اللہ نے تمہیں کتنی بہترین چیز سے نواز دیا، اور وہ چیز خود اللہ کی محبت ہے۔ وہ سجدہ جو تم کسی اور کے لیے کرتے، اللہ نے تمہیں اس سجدے سے اپنا بنا لیا۔ صبر مل گیا، ان تنہا راتوں کے بدلے بہائے گئے آنسوؤں کا سیلا مل گیا۔ تہجد کے سجدے میں رو رو کر اس نے تمہیں سکون دے دیا۔ ہاں، پر تمہیں اللہ نے وہ محبت نہیں دی، کیونکہ وہ تمہارے لیے بہتر تھا ہی نہیں۔ اس نے تمہیں اتنی پیاری چیزوں سے تمہیں نواز دیا جو شاید کبھی تم نے گمان نہیں کیا تھا۔ جو جا چکا ہے اس کے پیچھے بھاگنا کیسا، جس نے سمجھا ہی نہیں تمہیں، پھر اس کے لیے تہجد میں آنسو بہانا کیسا۔ کچھ مل جاتا ہے، کچھ کھو جاتا ہے، یہ سب تمہارا خود کا گرہ بنایا ہوا یقین ہے۔ اللہ سے زیادہ تم نے کسی اور کو دی ہیں، پر اس پہ اللہ کو الزام ٹھہرانا کیسا؟ تمہیں پتا تھا اس سفر میں پاؤں نہیں، اکثر دل تھک جایا کرتے ہیں، اور محبت کی راہ میں اکثر دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ کیے گئے وعدوں میں اکثر دل بہکایا کرتے ہیں، تو پھر ان سب سے اللہ سے شکوہ کیسا؟ سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، آہستہ آہستہ کر کے اللہ تمہارے ہر زخم بھر دے گا، وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا نہ ہوگا۔ وہاں تمہیں ایسے سمیٹے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب نہ آیا ہو۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ سکون تو ہمیشہ سے ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن ہم یہ بات تب تک سمجھ نہیں پاتے جب تم اس سکون کو کھو نہیں دیتے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ سکون تو صرف اللہ کے ہونے سے تھا، جسے اپنی خواہشات پانے کے چکر میں ہم نے کب کھو دیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور جب یہ بات ریئلائز ہو جائے تو فوراً واپس لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ یہ خیال اللہ کی طرف سے تم تک ایمرجنسی الارم بن کر آتا ہے کہ بس بہت بھاگ لیا، اب واپس جانے کا وقت ہے۔ ٹوٹی ہوئی دوستی اللہ سے دوبارہ جوڑ لینے کا وقت ہے، اور پھر جب رب ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی؟ بس بھاگ چلو تیزی سے، راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں ہے، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے،
کیونکہ وہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بڑا مہربان دوست ہے۔ وہ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے اور وہ سب واپس بھی لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس سے دوستی کی خاطر قربان کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس تمہارا امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہ تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو یہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دلوں سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا۔ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے، تو تم بھی اس کے بن جاؤ، جگ تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور موج سے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور شکر کرتے نہ تھکو گے۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں کرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا۔